اس سلسلے میں گفتگو کی جائے گی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر طرح کی تعریف اور شکر کے مستحق اللہ ہی کی ذات ہے جو تمام عالموں کے پالنے والے ہیں۔ پہلا جو لفظ ہے الحمد، حمد کے معنی تعریف کرنے کے بھی آتے ہیں اور شکر بجا لانے کے بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات دونوں اعتبار سے اس کی مستحق ہے کہ اللہ کی تعریف بھی کی جائے اور شکر بھی بجا لائے۔ شکر اس کا بجا لایا جاتا ہے جس کے احسانات ہوتے ہیں، اور اللہ کے احسانات بندوں پر اتنے ہیں کہ بندہ جب ہوش کی آنکھیں کھولتا ہے تو ہر طرف اللہ کے احسانات ہی کو دیکھتا ہے۔ انسان کا خود وجود، دنیا میں اس کا آنا، یہ اللہ کی نعمت، اس کا فضل اور اس کے احسان کا نتیجہ ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی، دیکھنے کی صلاحیت دی، چلنے پھرنے کی صلاحیت دی، کھانے پینے کی صلاحیت دی، صحت عطا کیا، ہر طرح کی غذائیں عطا کی، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین سے روشناس کیا، اپنا کلام پاک ہم پر اتارا اور اس کے سمجھنے کی اللہ نے صلاحیت دی۔ تو ان ساری چیزوں سے بڑھ کر اللہ کی اور کیا نعمتیں ہو سکتی ہیں، اور ہر نعمت ایسی ہے کہ زندگی بھر آدمی اس کا شکر ادا کرتا رہے تو اس کے شکر کا شمع بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کی ذات شکر کی ہر طرح سے مستحق ہے، اور اللہ چاہتے بھی ہیں کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ قرآن مجید میں بھی اس کی تعلیم دی۔ حضرت ابراہیم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے دعا کی کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ شکر ہے اس ذات کا جس نے بڑھاپے میں مجھے دو بیٹے عطا کیے، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق۔ ایسے ہی جنت والوں کا تذکرہ آتا ہے کہ جنت میں وہ جائیں گے تو اللہ کی تعریف کہیں گے اور کہیں گے وقالوا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہماری رہبری کی۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اگر اللہ کی طرف سے ہماری رہبری نہ ہوتی تو ہمیں یہ ہدایت نہیں مل سکتی تھی، ہم صحیح راستے پر نہیں گامزن ہو سکتے تھے۔ وقالوا الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جنت میں کہیں گے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے پریشانیوں کو ہم سے دور کیا۔ تو یہ شکر ادا کرنے کی تعلیم ہمیں قرآن میں بھی دی جا رہی ہے۔ جس کے احسانات ہوں، خاص طور پر اللہ کے ہم پر احسانات ہیں، ساری نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، آپ کی ہم زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں، ہر نعمت پر اللہ کا شکر، ہر وقت اللہ کا شکر۔ لقمہ اندر جا رہا ہے الحمدللہ کہہ رہے ہیں، کھانے سے فارغ ہو گئے الحمدللہ، پانی پیا الحمدللہ، چھینک آئی، اندر کے جو بخارات تھے وہ نکل گئے، سکون ہو گئے الحمدللہ کہا، بیت الخلا کر کے آ گئے، تکلیف دور ہو گئی الحمدللہ، کپڑے پہننے کے لیے دعا الحمدللہ، نیند سے بیدار ہوا، بندہ بیدار ہوتا ہے تو ایک راحت ملتی ہے نیند کی وجہ سے، دعا کرنا الحمدللہ الذی احیانا۔ تو ہر وقت اللہ کے رسول کی تعلیم سے یہی پتہ چلتا ہے کہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تو الحمد کے لفظ کے اندر شکر بھی ہے، اور شکر اس لیے کہ اللہ کی نعمتیں بے پایاں ہیں۔ ہر وقت اگر بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے تب بھی اس کے شکر کا شمع بھی ادا نہیں ہوتا۔ اور حمد کے لفظ کے اندر جو دوسرے معنی ہیں وہ ہے تعریف کے۔
یعنی جو اللہ کی خوبیاں ہیں، جو اللہ کی خصوصیات ہیں، اس پر تعریف کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر جو خصوصیات ہیں اس پر انسان غور کرتا رہے۔ ہر صفت اللہ کی ایسی ہے، بلکہ اللہ کی مخلوقات بھی پر بھی انسان غور کرتا رہے، تو اللہ کی کارگری اور اللہ کی قدرت، اس کو جب انسان غور سے دیکھے گا تو اللہ کی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ کی کارگری ہے جس نے ہر چیز کو بہتر سے بہتر انداز میں پیدا کیا ہے، تیار کیا ہے۔ تو اللہ کی ایک ایک صفت کو اگر انسان یاد کرے تو اس کی تعریف میں رطب اللسان ہو سکتا ہے۔ تو بندوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ کی خوبیوں کو یاد کریں، اللہ کی جو قدرت ہے اس کو یاد کرے، اس پر غور کرے اور اللہ کی تعریف کرتا رہے۔ اللہ کو اپنی تعریف زیادہ پسند ہے، اور سورہ فاتحہ میں چونکہ دعا کی تعلیم دی جا رہی ہے، دعا کس طرح کرنا ہے یہ بندوں کو سکھایا جا رہا ہے، تو دعا کرنے سے پہلے بھی بندوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ آدمی جب دعا کرے تو پہلے اللہ کی تعریف کرے۔ ایسا نہیں کہ آدمی ڈائریکٹ دعا شروع کرے۔ دعا کرنے کی جو ترتیب قرآن نے بھی ہمیں سکھلائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات کو، اللہ کی قدرت کو بیان کر کے اللہ کی تعریف کرے۔ آدمی کسی سے کچھ مانگنا چاہتا ہے، پہلے اس کی تعریف کرتا ہے، تعریف کرنے سے وہ خوش ہو جاتا ہے، پھر جو دینا ہے وہ دیتا ہے۔ تو اللہ کی دعا ہے سورہ فاتحہ، دعا کرنے کی جو تعلیم اللہ نے دی ہے اس میں بھی یہی پیغام ہے کہ بندہ پہلے اللہ کی خوب تعریف کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کا طریقہ یہی بتلایا ہے کہ بندہ پہلے اللہ کی تعریف کرے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر جو چیز مانگنی ہے وہ چیز اللہ سے مانگے۔ اور اللہ کی اور تعریف کس کی جاتی ہے؟ جس نے ہم پر احسان کیا ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے، اور جس کے اندر اپنی ذاتی خوبیاں ہیں، اپنی ذاتی خوبیاں ہیں اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ ایک آدمی بڑا سخی ہے اس کی تعریف کرتے ہیں، ایک آدمی بڑا عرصی علم ہے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ایک ایک صفت پر آپ غور کیجئے، ایسی صفت اللہ کے علم پر غور کیجئے، کتنا علم ہے کہ کوئی دنیا کی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ دنیا میں جتنا علم ہے وہ اللہ کے علم سے نکلا ہوا ہے۔ اللہ کی قدرت پر غور کریں کہ کوئی چیز اللہ کی طاقت سے باہر نہیں ہے، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ ہر چیز کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، ہر چیز کو اللہ سنبھال رہا ہے۔ اگر ایک ایک چیز پر ہم غور کریں گے تو اللہ کی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو اس لیے دعا کرنے سے پہلے بھی ہمیں اللہ کی تعریف کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو یہ ایک لفظ اور الحمد پر الف لام لا کر، کل بھی کہا تھا الف لام کسی کے شروع میں آتا ہے وہ مخصوص کیا جاتا ہے، تو یہاں علماء نے لکھا ہے یہ جو الف لام الحمد پر لایا گیا ہے اس میں تمام چیزوں کو شامل کیا گیا ہے۔ ہر طرح کی تعریف کے مستحق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اس لیے کہ دنیا میں اگر کسی کے اندر خوبی ہے وہ اللہ کی طرف سے بخشش کی ہوئی ہے۔ دنیا میں ہمیں کوئی ہم پر احسان کرتا ہے وہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے کرتا ہے۔ تو گویا گھوم پھر کر ساری خوبیاں اللہ کی طرف راجی ہوتی ہیں، چاہے مخلوق کی خوبیاں ہوں، چاہے مخلوق کے احسانات ہیں، ان سب کا سرچشمہ، ان سب کا منبع بھی اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس لیے بندوں کو تعلیم دی گئی کہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، ہر احسان کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، اور اللہ کی خوبیوں کو یاد کر کر کے ہر وقت اس کی تعریف میں رطب اللسان رہے۔ اس سے بندگی ہماری نکھر کر سامنے آئے گی، اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہوگا، اور اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشی اور اس کی رضامندی کا بھی بندہ مستحق ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے اندر یہ صفت خوب پیدا فرمائے، ہر وقت اللہ کا شکر اور اس کی تعریف میں رہنے کی ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔